بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ وأصحابه وعلماء حق أهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سامعین ذی وقار، معزز و مکرم علماء کرام، برادران اعظام اور حاضرین و سامعین، آج ہم اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ آج ہم ایک سعادت افروز اور نور نواز محفل میں بیٹھے ہیں۔ اس محفل مبارکہ میں تلاوت قرآن پاک کی گئی، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھی گئی۔ یقیناً اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ چند گھڑیاں آپ کے سامنے قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جس دور میں ہم وقت گزار رہے ہیں، ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے۔ جس کے پاس بیٹھو وہ کئی دکھ سناتا ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والے لوگ بھی اپنے دل میں کئی غم چھپا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے، بیماریوں میں ہے، معاشی مسائل میں ہے، نفسیاتی مسائل میں ہے۔ آج دنیا الجھ گئی ہے۔ جس کے پاس بیٹھو وہ کئی دکھ سناتا ہے۔ ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس دنیا سے سچی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آئیں قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے قرآن، یہ تو بتا، ہر شخص ہی پریشان ہو گیا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آج بھی اطمینان حاصل ہے؟ تو قرآن پاک بتاتا ہے ہر شخص ہی پریشان نہیں ہے، ہر شخص ہی مسائل میں الجھا ہوا نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رب بلاتا ہے تو فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ۔ جنہیں رب بلاتا ہے فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص،
اب آپ مجھے بتائیں جنہیں رب بلاتا ہے اور یوں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص، اسے کس قدر اطمینان حاصل ہے اور کتنے اعلیٰ درجے کا اطمینان حاصل ہے کہ اطمینان اس کا تعارف بن گیا ہے، اطمینان اس کی شخصیت کا تعارف بن گیا ہے کہ رب اسے بلا ہی یوں رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے شخص۔ اب یہ مقام کس طرح ملتا ہے، یہ درجہ کس طرح ملتا ہے، نفس مطمئنہ کس طرح بنتا ہے؟ دینی علوم کی اشاعت میں ایک بہت بڑا نام ہے سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں بلکہ مرجع العلماء ہیں۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنا ہی مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، دل جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنا ہی پریشان اور مضطرب ہوتا ہے، اور دل جتنا روشن اور منور ہوتا ہے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل جتنا خوش ہوتا ہے اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے، اور دل جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنا ہی پریشان اور مضطرب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دل روشن کب ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے فرمایا کہ دل جب خوش ہوتا ہے تب روشن ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ دل روشن کب ہوتا ہے اور دل سیاہ کب ہوتا ہے؟ میری ساری تمہید اس ایک جملے پر مشتمل ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل روشن کب ہوتا ہے؟ جب حضور کا قرب حاصل ہو۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے۔ دل کو نور ملتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے دل اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے، اور دل جتنا دور ہوتا ہے دل اتنا ہی سیاہ ہوتا ہے، اتنا ہی تاریک ہوتا ہے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے۔ سید شریف جرجانی نے یہ جو بات اپنے علمی انداز میں کی ہے، اعلیٰ حضرت اس کو یوں لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جو بات اپنے علمی انداز میں بیان کی ہے، اعلیٰ حضرت اس کو یوں لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ آج اس محفل کا اہتمام کس نے کیا ہے؟ اہل سنت نے۔ اور سنیت کس چیز کا نام ہے؟ سنیت اس چیز کی دعوت ہے آؤ حضور کے قریب ہو جاؤ، آؤ قرب رسول حاصل کر لو۔ جس کو حضور کا قرب مل گیا اس کو قرب الہی مل گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں لکھا جسم جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے، بلکہ فرمایا دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کا جسم تو حضور کے قریب ہو لیکن دل دور ہو، جسم تو حضور کے قریب ہو لیکن دل دور ہو۔ ابو جہل مکے میں ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں میں کون ہوں؟ ابھی حضور یہ فرما ہی رہے ہیں، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائے۔ ابھی حضور یہ فرما ہی رہے ہیں کہ ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بول کے بتائیں میں کون ہوں؟ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کنکریوں نے تو کلمہ پڑھا ہے
کیا ابو جہل نے بھی کلمہ پڑھا؟ ابو جہل کا جسم تو حضور کے قریب ہے لیکن دل دور ہے. کوئی مکے میں رہ کر بھی دور ہے لیکن کوئی یمن میں بیٹھ کر بھی حضور کے قریب ہے. ابو جہل مکے میں ہے، دل دور ہے، جسم حضور کے قریب ہے، لیکن حضرت اویس قرنی یمن میں ہے، جسم دور ہے لیکن حضرت اویس قرنی کا دل حضور کے قریب ہے. سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے، دل جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے دل اتنا ہی روشن اور منور ہوتا ہے. ہم سارے یقیناً دل رکھنے والی مخلوق ہیں. میرے سامنے آپ جتنے افراد بیٹھے ہیں اتنے ہی دل میرے سامنے ہیں، اور دل کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے. ہم سارے کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مال سے محبت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شہرت سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ اولاد سے محبت کرتے ہیں. مختصر یہ کہ دل کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ محبتیں ایسی ہیں جب وہ انسان کے دل میں آتی ہیں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں. کچھ محبتیں ایسی ہیں جب وہ محبت دل میں آتی ہے برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. کچھ محبتیں ایسی ہیں جو انسان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن حضور کی محبت ایسی نہیں. حضور کی محبت ایسی ہے سیاہ دل میں آئے روشن کر دیتی ہے. حضور کی محبت ایسی ہے برباد دل کو بھی آباد کر دیتی ہے. حضور کی محبت ایسی ہے جب دل میں آتی ہے دل روشن اور منور ہو جاتا ہے. اب یہ آپ پر فیصلہ ہے، آپ کس محبت کے طلبگار ہیں، دلوں کو سیاہ کرنے والی محبت کے یا دلوں کو روشن کرنے والی محبت. حضور کی محبت کو دلوں کو روشن کر دیتی. ایک تو میں نے آپ کے سامنے نقطہ بیان کیا، دل جس سے محبت کرتا ہے دل اس کے قریب ہوتا ہے. آج اس محفل مبارکہ میں دو وظائف قرب رسول کے بیان کروں گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اقدس سے آپ نے جو فرمایا کہ تم کس طرح میرا قرب حاصل کر سکتے ہو. ایک تو بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دل جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے حضرت معاذ بن جبل کو شہر سے باہر آپ کو جدا کرنے کے لیے، آپ کو الوداع کرنے کے لیے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام الوداع کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی مقرر کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود شہر سے باہر تشریف لے گئے. مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک مقام پر ایک جگہ پر جا کر حضور ٹھہر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. آئندہ جب تم مدینہ پاک آئے گا تو میرا روزہ دیکھے گا، میرا منبر دیکھے گا، لیکن ظاہر میری اور تیری ملاقات نہیں ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ہچکی بند ہوئی. وہ جو دن رات حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، جن کی زندگی کا محور، جن کی زندگی کا مرکز ذات مصطفیٰ تھی، حضور فرمائیں اے معاذ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، تو آپ بتائیں عاشق کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور عاشق بھی نام نہاد عاشق نہیں، صحابہ حضور کے سچے عاشق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، صحابہ حضور کے سچے عاشق. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا تصور ذہن میں لاتا ہے. یا رسول اللہ آئندہ جو مجھے جدائی لاحق ہوگی اس کا تصور اپنے ذہن میں لا کر رو رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ یمن چلے جاؤ،
وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو، دین کو پھیلاؤ۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، تقوی اختیار کرنا۔ فرمایا متقی جدھر بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے۔ ادھر معاذ رو رہے ہیں کہ حضور سے جدائی ہو رہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر اپنے قریب ہونے کا وظیفہ بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ یاد رکھنا، متقی جدھر بھی رہتا ہے وہ میرے قریب ہی رہتا ہے۔ تو تقوی وہ زینہ ہے، تقوی کو اپنا شعار بنا لے۔ تقوی وہ زینہ ہے جو امتی کو حضور کے قریب کر دیتا ہے۔ تقوی وہ زینہ ہے جو امتی کو اپنے نبی کے قریب کر دیتا ہے۔ تقوی کو اپنا شعار بنا لے، تقوی اپنا لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی یہ ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، یہ ہے تقوی۔ اگر آسان ترین الفاظ میں تقوی کی تشریح کروں، سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا، یہ ہے تقوی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ تقوی اختیار کرنا، یاد رکھنا متقی جدھر بھی رہتا ہے وہ میرے قریب ہی رہتا ہے۔ ادھر جدا ہو رہی ہے کہ حضور سے جدائی ہو رہی ہے، لیکن ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریب ہونے کا وظیفہ بتا دیا کہ اے معاذ تقوی اختیار کرنا، یاد رکھو متقی جدھر بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے۔ اب تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں اور دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے متقی کو حضور کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، متقی کو قرب الہی ملتا ہے۔ لیکن دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کی مشکل آسان فرما دیتا ہوں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرتا ہے رب اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، ایگزٹ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رب اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ متقی کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم رزق کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، لاکھوں روپے کماتے ہیں کہ ہم باہر جا کر رزق کما سکیں، لیکن کبھی قرآن کے اس نسخے پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ فرماتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے رب اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، ایگزٹ بنا دیتا ہے، اور اس کو رب وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو ان دو وظائف میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، کیونکہ تقوی وہ زینہ ہے جو متقی کو حضور کے قریب کر دیتا ہے۔ دوسرا وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت واکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ بس یہ دو وظائف آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پہلا ہے تقوی جو کہ متقی کو حضور کے قریب کرتا ہے، دوسرا ہے درود شریف۔ درود شریف یہ حضور کی ایک ایسی شان تھی جو چھپی ہوئی۔ درود شریف کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ درود شریف تو میرے اللہ بھی حضور پر درود پڑھتا ہے،
اس کے فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ حضور کی ایک ایسی شان تھی جو چھپی ہوئی شان تھی۔ اگر اللہ نہ بتاتا کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں؟ نہ ہم آسمان پر گئے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ فرشتوں کو درود پڑھتے ہوئے سنا، تو پھر کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں؟ یہ شان عقل سے بہت بلند تھی، عقل وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ یہ حضور کی شان بہت بلند شان تھی۔ کچھ لوگ عقل کے ترازو پر نبوت کا مقام تولتے ہیں، عقل کو بڑا سمجھتے ہیں اور نبوت کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ عقل کے ترازو پر نبوت کا مقام تولتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کریں۔ آڑتی کی دکان پر آ گئے 50 من چاول، وہ دوڑتا ہوا گیا سنار کے پاس، جا کر کہتا ہے مجھے اپنا ترازو دو، میں نے اس کے اوپر چاول تولنے۔ سنار کہتا ہے میرا ترازو تیرے کس کام کا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس کے اوپر 50 من چاول تولنے۔ آڑتی کہتا ہے عقل تو ٹھیک ہے، عقل سے کام لو، میرا ترازو چھوٹا ہے، اس کے اوپر رتیاں، ماسے، تولے، اس چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، میرے ترازو کے اوپر من چاول نہیں تولے جاتے۔ کیا خیال ہے، سنار کے ترازو پر آڑتی کا سامان تولا جا سکتا ہے؟ سنار کا ترازو تو چھوٹا ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس ترازو پر جو چیز تولی جاتی ہے، جس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کا پہلے حدود اور اربا دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ عقل کے ترازو پر نبوت کا مقام توڑتے ہیں۔ عقل تو چھوٹی ہے، نبوت تو بہت بڑی ہے۔ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ عقل کو ساتھ لے کے جاؤ، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ، جب بارگاہ نبویت میں آؤ، جب بارگاہ نبویت میں آؤ، عقل کو غائب چھوڑ کے آؤ، کیونکہ عقل حواس خمسہ کی محتاج ہے، اور جو خود حواس خمسہ کی محتاج ہے وہ نبوت کا مقام کیا توڑ سکتا ہے؟ جو خود حواس خمسہ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے وہ نبوت کا مقام کیا توڑ سکتی ہے؟ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ عقل کو ساتھ لے کے جاؤ، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ عقل کو گھر قربان کر کے آؤ، کیونکہ جو عقل کو لے کر آیا وہ ابو جہل بن گیا، اور جو عقل کو گھر قربان کر کے آیا وہ یار غار بن گیا۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ درود شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی مجھ پر اللہ تعالیٰ میری روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 2 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور پر سلام پڑھتا ہے حضور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو حضور پر سلام پڑھتا ہے حضور مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں کہ حضور مسکرا کر اس کی طرف دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ مولانا روم لکھتے ہیں اے 100,000 جبرائیل اندر مشر بہر سوئے حق غریباں یک نظر خواجہ 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 معین الدین چشتی اجمیری لکھتے ہیں یا رسول اللہ بحال آسیاں کن یک نظر کاش وزعاں کار فقیراں فاختن، تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال۔ تیری ایک تیری ایک نظر کا کمال ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ دوسری فضیلت
فرمایا حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دوں۔ حضور جس کے سلام کا جواب دے دیں اسے کیا ملتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنے سے پہلے ایک مثال پر ہو، ہارون الرشید کے دربار میں ایک قیدی کو لایا گیا، قیدی کو پھانسی دینے کا وقت آیا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں تختہ دار پر چڑھانے کا وقت آیا۔ ہمارے ہاں بھی رواج ہے، جب قیدی کو پھانسی دی جانے لگے، تختہ دار پر چڑھانے لگ جائے، جب تختہ دار پر اسے چڑھایا جاتا ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اسی طرح سپاہیوں نے قیدی سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا کہ اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتلا دو۔ قیدی کہتا ہے مجھے ہارون الرشید سے ملوا دیا جائے، میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ اس کی آخری خواہش تھی، سپاہی قیدی کو لے گئے، ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ قیدی جب ہارون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا، اس نے بلند آواز میں سلام کہا، السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے بھی بلند آواز اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ سپاہیوں نے قیدی کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی۔ قیدی سپاہیوں سے کہتے ہیں میری ہتھکڑیاں کھول دو، میں آزاد ہو گیا۔ سپاہیوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ سپاہی کہتے ہیں تو کیسے آزاد ہو گیا؟ قیدی کہتے ہیں تم لوگوں نے سنا نہیں کہ بادشاہ سلامت نے میری آزادی کے آرڈر جاری کر دیا؟ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے تیری آزادی کے آرڈر کب جاری کیے؟ قیدی کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ جو آپ نے ابھی مجھے سلام کا جواب دیا ہے اس کا ترجمہ تو بتائیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی تو بتائیں۔ ہارون الرشید کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے تم پر سلامتی ہو۔ قیدی کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک طرف سلامتی بیچتے ہیں، دوسری طرف پھانسی دیتے ہیں۔ مرد ہے ایک بات پر قائم رہے، یا پھانسی دے یا سلامتی بیچے۔ اب آپ نے میرے اوپر سلامتی بیچ دی ہے، اب میری آزادی کے آرڈر جاری کریں۔ ہارون الرشید بڑا حیران ہوا، اس نے کہا قیدی بڑا ظالم ہے۔ سپاہیوں سے پوچھنے لگا کس وجہ سے اسے پھانسی دی جانے لگی ہے؟ سپاہیوں نے کہا اس نے قتل کیا ہے، قتل کی وجہ سے اسے پھانسی دی جانے لگی ہے۔ ہارون الرشید کا فیصلہ سنا۔ ہارون الرشید نے کہا مقتول کے وارثوں کو بلا کر دیت دے کر میں صلح کرواؤں گا، جس شخص کو میں نے سلام کا جواب دے دیا میں اسے پھانسی نہیں چڑھنے دوں۔ ہارون الرشید نے کہا جس شخص کو میں نے سلام کا جواب دے دیا میں اسے اب پھانسی نہیں چڑھنے دوں گا۔ آج اس محفل میں بیٹھ کر فیصلہ کریں، جسے بادشاہ وقت سلام کا جواب دے دے وہ پھر اپنی رایا میں سے ایک قیدی کو پھانسی نہیں چڑھنے دیتا، اور جسے حضور سلام کا جواب دے دے، جسے سرکار الانبیاء سلام کا جواب دے دے، وہ پھر اپنے امتی کو دوزخ میں نہیں جانے دیتا۔ جسے حضور سلام کا جواب دے دیں وہ پھر دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک عرابی آیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ شریف میں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، عرابی آیا آ کر کہتا ہے جناب میں نے سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا مکہ فتح ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں مکہ فتح ہوگا۔ وہ عرابی کہتا ہے میں نے سنا ہے ایران فتح ہوگا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایران فتح ہوگا۔ وہ عرابی کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی۔ وہ عرابی کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہونے والا، نہ مکہ فتح ہوگا نہ ایران فتح ہوگا نہ قیامت آئے گی، یہ تینوں کام نہیں ہونے والے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ بھی فتح ہوگا
میرے غلام ایران بھی فتح کریں گے. یہ دو پیشین گوئی یہ تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا. رہ گئی قیامت کی بات. کل بروز قیامت تیرا میں ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں. کل بروز قیامت تیرا بازو پکڑ کر پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں. وہ عرابی اٹھا واپس بیٹھا. جاتے جاتے کہتے نہ مکہ فتح ہوگا نہ ایران فتح ہوگا نہ قیامت آئے گی. کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا. حضور کی ایک پیشین گوئی پوری ہو گئی. حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہو گیا. حضور کی دو پیشین گوئی پوری ہو گئی. وہ عرابی دوڑتا ہوا آیا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں. سیدنا فاروق اعظم کی مجلس لگی ہوئی. دوڑتا آیا آ کر کہتا امیر المؤمنین مجھے کلمہ پڑھائیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہتا امیر المؤمنین مجھے کلمہ پڑھائیں. سیدنا فاروق اعظم نے اسے کلمہ پڑھایا. دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں اے عرابی تو رو کیوں رہا ہے؟ بھاگتا ہوا کیوں آیا ہے؟ گھبرا کیوں رہا ہے؟ وہ عرابی کہتا ہے اے امیر المؤمنین میں حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا. میں نے معاذ اللہ کچھ اعتراضات حضور کی خدمت میں رکھے. اس نے دوبارہ وہ واقعہ سنایا. اس نے کہا میں نے دو پیشین گوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور تیسری پیشین گوئی بھی مجھے پورا یقین ہے اور میں چاہتا ہوں مسلمان بن کر ایمان کی حالت میں قیامت میں جاؤں. ایمان کی حالت میں جب دوبارہ اٹھایا جاؤں تو ایمان کی حالت میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بدلے حریت وہ جو جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ اٹھتے تھے. ایران جن کا نام سن کر کانپ اٹھتا تھا. سیدنا فاروق اعظم ایک عرابی کی بات سن کر رو رہے ہیں. وہ عرابی کہتا ہے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عرابی تیرے کلمہ پڑھنے کی پیشین گوئی بھی تو حضور نے فرما دی تھی. وہ عرابی کہتے ہیں نہیں حضور نے یہ تو نہیں تھا فرمایا تو کلمہ پڑھے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے یہ تو فرمایا تھا نا کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں. تو جس کا ہاتھ حضور تھام لے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. جس کے ہاتھ کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے جس کے ہاتھ کی نمس حضور کے ساتھ ہو جائے وہ پھر دوزخ میں نہیں جا سکتا. تو درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں. وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں اپنے اس عنوان کو مزید طویل کروں. ہمارے قومی شاعر اور روحانی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت عطا کی ہے اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت عطا کی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1 کروڑ دفعہ حضور پر درود پڑھا. مجھ پر جو شرع صدر ہوا ہے مجھ پر جو حکمت کا دروازہ کھلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ دفعہ حضور پر درود پڑھا. اقبال فرماتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. ہماری عزتیں ہیں تو حضور کے نام کی وجہ سے. ہماری عزتیں ہیں تو حضور کے نام کی وجہ سے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. آج اس محفل میں نے جو آپ کے سامنے نکات بیان کیے قرب رسول کے سب سے پہلے تو ایک نقطہ بیان کیا دل جس سے محبت کرتا ہے دل اس کے قریب ہوتا ہے. پھر میں نے بیان کیا تقویٰ متقی جدھر بھی رہتا ہے حضور نے فرمایا وہ میرے قریب ہی رہتا ہے. تیسری جو میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات بیان کی وہ یہ کہ درود شریف اللہ بھی حضور پر درود پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں. فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے اور کثرت سے حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ کو پیر کامل نے
بات یہ بتائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی سب خدائی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، یہ تو محترم علامہ مولانا فیضان اکرم صاحب